یہ کون سی عدالت میں ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے یہ, کیوں, تھے کون وہ, فاروق نائک, از ہی اے ینگ لائر, اور ہی از دا موسٹ ایکسپیرینس پرسن. اکرم شیخ, اکرم شیخ, نو, انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا کہ ہم نے بائیکاٹ کیا ہے. نہ بائیکاٹ کی بات ہوئی ہے, نہ ہم نے کیا ہے. ہاں, ہم نے بینچ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جناب آپ نے اٹارنی جنرل کے ساتھ بھی کچھ سلوک بہت اچھا نہیں کیا. پھر آپ نے اٹارنی جنرل کو شٹ اپ کال دینے کے لیے اسد عمر صاحب کو فلور دے دیا. یعنی ایک طرف آپ حکومتی بندوں کی بات, وکلاء کی بات سننے پر آمادہ نہیں ہیں, اور دوسری طرف آپ نے جو مدعی ہیں ان کی طرف سے ایک جو سابقہ وزیر قانون ہے ان کو فلور دے دیا کہ آئیں جناب بولیں آپ جو بولنا ہے, اور جو ان کی مرضی میں آیا وہ انہوں نے بولا. تو یہ جو ایک تصاد نظر آ رہا ہے نا آپ کو ایٹیچیوڈز میں, رویوں میں, اس کی کوئی مثال پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے میرے خیال سے. اس سے اگر اجتناب کر لیا جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک تو ہم اپنے ناظرین کو بتاتے جائیں کہ جب یہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے تو اس وقت کابینہ کا ایک اجلاس بلا لیا گیا ہے اہم, جو ایک یک نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گا. وہ ایجنڈا کیا ہے وہ ابھی واضح نہیں ہے, لیکن بہت ساری خوفناک باتیں اس اجلاس کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر کی جا رہی ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ بہت اہم فیصلہ ہونے والا ہے, بلکہ کچھ نے تو یہاں تک بھی یعنی دعویٰ کر دیا کہ شاید ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. حالانکہ یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہوتا نا, اتنی آسانی سے یہ لگایا جا سکتا ہے. اب آ جائیں جی اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہی از دا نیکسٹ ٹو بی اور وڈ بی چیف جسٹس. دوسری بات یہ ہے کہ اس بینچ کے سربراہ جو ہیں, جو چیف جسٹس صاحب ہیں, ان کا رویہ ان کے بارے میں کیا رہا ہے, وہ میرے خیال سے ان کے اور ان کی بیگم کے خلاف جو کیس چلا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں, اس رویے سے بہت حد تک واضح ہے. اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو فیصلہ انہوں نے کیا, جس کی کہ تعویل بھی دی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے, کہ نہ تو رجسٹرار از کمپیٹنٹ ٹو ریجیکٹ اور انڈو دیٹ ڈیسیجن دیٹ واز ٹیکن بائی دا بینچ ہی واز ہیڈنگ, نہ ہی چیف جسٹس صاحب اس فیصلے سے یا اس کی عملداری سے انکار کر سکتے ہیں. اب جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو جو اٹارنی جنرل ہے, جو عرفان قادر ہے, جو وزیر قانون ہے, اور حتیٰ کہ جو پرائم منسٹر ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو تو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, آپ بیٹھ جائیں, مل بیٹھ کے بات کریں, پہلے آپ اپنا ہاؤس تو دیکھ لیں. اب سپریم کورٹ کے بارے میں جس طرح کی تقسیم کی باتیں ہمارے سامنے ہیں, جس کے شواہد کہیں ڈھونڈنے جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا. میرے خیال سے ایک ایسی عدلیہ جس نے ملک کی تقدیر طے کرنی ہوتی ہے, اہم نوعیت کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, اس کا اپنا ہاؤس ان آرڈر ہونا چاہیے ہر صورت. تو وکلا ڈیوائیڈڈ نہیں ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایزیوم کر لینا کہ سارے وکلا چڑھ دوڑیں گے جس طرح آج فواد چودھری صاحب کی توقع تھی, وہ نہیں ہوا. مطلب ہے مٹھی بھر وکلا ایک جگہ, مٹھی بھر وکلا ایک جگہ جو ہے وہ ہوئے ضرور کٹھے, لیکن اس کو تحریک کی شکل دینے کی کوشش ناکام ہوئی بری طرح سے, اور نہ ہی یہ کوشش کرنی چاہیے. اور میرے خیال میں سب سے اس میں زیادہ مختلف چیز یہ ہے, اور سب سے بڑی چیز جس کو غور کیا جا سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ عدلیہ کے اپنے اندر اس وقت ایک ڈویژن ہے. سب سے بڑی خرابی ہی کہ ججز کا جب تک اتحاد اور یکجہتی نہ ہو, ہم آہنگی نہ ہو, تو اس نوعیت کے سینسٹیو فیصلے کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا. دیکھیے, الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جس نے انتخابات کا انعقاد کروانا ہے اور اسے یعنی ٹرانسپیرنٹ اور شفاف بنانا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کے اوپر یہ اسپرشن کاسٹ کرنے بیٹھ جائیں گے اور اسیوم کر لیں گے کہ الیکشن کمیشن ڈیفالٹر ہے, تو آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ نے حکم دیا, ہم نے ڈیٹ اناؤنس کر دی. اب اس کے بعد زمینی حقائق شروع ہوتے ہیں کہ میں سیکورٹی ایجنسیز کے پاس گیا, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو بندے نہیں ہیں. اس پہ بھی تو انہوں نے کہا ہے نا خائی صاحب, اس پہ بھی میں آ رہا ہوں, اس کے اوپر تو بہت خوفناک کہوں گا میں. اچھا, اس کے بعد میں وزارت خزانہ کے پاس گیا, اس نے کہا کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اس کے بعد میں انٹیریئر منسٹری کے پاس گیا, انہوں نے کہا جی لا اینڈ آرڈر سچویشن اور دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں, ہم تو اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے. تو الیکشن کمیشن زمینی حقائق کی روشنی سے جسٹیفائڈ تھا کہ جی 30 اپریل کو الیکشن نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اب آپ اس کے اوپر ذرا دیکھیے کیا کہتی ہے عدالت. عدالت نے بھی کہا, اور پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں علی ظفر صاحب نے, انہوں نے بھی یہ درفنتنی چھوڑی ہے کہ جی آپ نیوی کے بندے بلا لیں, ایئر فورس کے بندے بلا لیں, جیسے ان کے پاس اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے. ایک مطلب دیکھیں نا, 2 ایکسٹریمز ہیں.
ایک طرف آپ زمینی حقائق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور دوسری طرف اس طرح کے تبصرے آ رہے ہیں. کس قدر خوفناک صورتحال ہے, آپ اس کا ذرا ادراک کیجیے. ٹھیک ہے, ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جہاں چیف جسٹس صاحب اپنے اور اپنے دو ساتھیوں کی کریڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں کہ جی یہ بہت کریڈیبل لوگ ہیں, تو قاضی فائز عیسیٰ بھی میرے خیال سے اگر ایکول ان سے زیادہ نہیں تو کم از کم ان کے برابر کریڈیبل تو ہیں. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا رد عمل اپنی سپریم کورٹ جیسے اعلیٰ پائے کی عدلیہ کے اندر کی توڑ پھوڑ, اختلاف رائے, فیصلوں کا تضاد, یہ سب کچھ اس بات کا متقاضی تو ہے کہ بیٹھ کے غور و غوص کرنے کی ضرورت ہے. چیف جسٹس صاحب کو ضد کی بجائے ایک ایسا پاپولر ڈیسیشن لینا چاہیے جو عوام میں جس کی پذیرائی ہو. اس وقت تک جو رویہ ہے اس کے اندر تو مطلب انگلیاں اٹھ رہی ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بات کر رہا تھا. دیکھیے, ایک تو انہوں نے جو 2-1 سے فیصلہ کیا کہ سو موٹو جو ہے اس کے اوپر ہم قدغن لگا رہے ہیں, آپ نے اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیا. حالانکہ قاضی صاحب نے آج خط لکھا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ بھائی صاحب, نہ تو رجسٹرار کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ میرے فیصلے کو بدلے, اور جو میرا فیصلہ ہے کہ آپ سو موٹو نہیں سنیں گے آئندہ کیسز, وہ آپ پر بھی لاگو ہے. تو ادھر سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی جو ہیں وہ لگتا ہے کہ اپنے فارم میں بھی ہیں اور اپنے آرگومنٹ میں اتنی اسٹرینتھ فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ خط لکھا ہے. مطلب وہ قانونی طور پر اس کو درست سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار ہر ایک فورم سے آواز اٹھی, حتیٰ کہ جو جتنی بھی بار کونسلز ہیں, بار ایسوسیشنز ہیں, حتیٰ کہ پاکستان بار کونسل جو ہے, انہوں نے بھی کہا کہ آپ فل کورٹ بنا دیں. ایک راستہ ہے, رسپیکٹیبل ہے. دوسری طرف آ جائیں, اٹارنی جنرل صاحب نے پھر ایک اور رائے دی. اس نے کہا جی ایسے کر دیں, آپ جو باقی کے ججز رہ گئے ہیں جو کسی لحاظ سے اس پروسیڈنگز میں شامل نہیں ہوئے, 6 ان کی تعداد ہے, آپ یہ معاملہ ان کے سپورٹ کر دیں, وہ انڈیپینڈنٹلی اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, وہ جو کبھی بھی اس کا حصہ نہیں رہے, جو باقی 6 ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت صاحب کو یہ بھی قابل قبول نہیں تھا, یہ بھی انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا. نہیں, کیوں, وہ بھی ان کو سوٹ نہیں کر رہا تھا ان کے مطابق, ان کی کیلکولیشن کے مطابق. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ ایک رویہ ہے نا, ہم جس رویے کی بات کر رہے ہیں. اچھا جی, دوسری وہ یہ بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی سپریم کورٹ کے بارے میں اب یہ کھلے بندوں بات ہو رہی ہے کہ یہ جج بٹ گئے ہیں, کچھ آپ سے متفق نہیں ہے, کچھ اس فیصلے سے متفق نہیں ہے, اور ایک تقسیم بالکل واضح ہے, یہ کسی کا گیس گیم نہیں ہے, اٹ از آن دا ریکارڈ, سب نے اپنی اپنی بات جو ہے ریکارڈ کے اوپر دی ہے. دوسری طرف جناب آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی, وہ یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی قومی اسمبلی سے خطاب فرمایا ہے, اور اس میں بھی انہوں نے 2-3 ایسی باتیں کہی ہیں جس کا تذکرہ میرے خیال سے ضروری ہے. ایک تو انہوں نے یہی بات کی ہے نا کہ کاش آج بھی چیف جسٹس فل کورٹ بٹھا دیں. ایک تو انہوں نے اس مطالبے کو دہرایا ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ آپ فل کورٹ بنا دیجیے. لیکن انہوں نے کہا کہ جناب عدالت عالیہ کو جو ترمیم پاس کی ہے قومی اسمبلی نے سو موٹو کے اوپر قدغن لگانے کی, اس پر تو بہت اعتراض ہے کہ یہ غیر آئینی ہے اور یہ قانون سے تجاوز ہے اور آئین کی وائلیشن کے برابر ہے. ان کا جی 1 سال پہلے اسی اسمبلی کو جب ایک وزیر اعظم نے توڑا تھا اور صدر مملکت صاحب نے 3 منٹ نہیں لگائے تھے اس پہ دستخط کرتے ہوئے, تب تو آپ کی حس نہیں پھڑکی کہ آپ اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن لیتے اور کہتے کہ یہ غیر قانونی ہے. اسی طریقے سے انہوں نے کہا جی کہ ایک شخص ہے وہ 2 جھنڈے لگا کے بیٹھ جاتا ہے روز سوشل میڈیا پہ خاص طور سے اور چند سلیکٹڈ چینلز کے اوپر, اور وہ اپنی خواہشات کو آئین اور قانون سے بالا تر سمجھتا ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ بس الیکشن چاہیے دینے میں, نو میٹر واٹ دا کاسٹ. اس نے کہا جی یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وزیر قانون صاحب نے بھی عدالت کو یاد کرایا کہ قبلہ 90 دن کی بات تھی جب مشرف صاحب کا معاملہ تھا, آپ نے اس کو تو 9 سال مہلت دے دی. اس نے جتنے ایکٹ کیے تھے, جتنے اس کے غیر قانونی اور آئین کی وائلیشن کے ایکٹ تھے, ان سب کو آپ نے انڈیمنٹی بھی دے دی. تب تو کسی کو سو موٹو کا خیال نہیں آیا. اور ایک اور بات جس کی طرف میرے خیال سے انہوں نے اشارہ کیا وہ یہ کہ چیف جسٹس صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ انتخاب ایک ہی دن ہونے چاہیے اسمبلیوں کے, لیکن اس سے ان کی یہ مراد نہیں ہے کہ قومی اسمبلی کا ٹینیور پورا ہونے تک انتظار کر لیا جائے, بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ وہ بھی توڑو. اچھا بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ میری بات آپ نے پوری نہیں سنی کہ وہ بھی توڑو اور باقی کی 2 اسمبلیاں بھی توڑو, اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے انتخاب کرا دو جو عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے. صحیح ہے. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ جب عدالتیں اس نہج پہ پہنچ جائیں, کہ دوسری بات یہ کہ یہ بھی کہا گیا کہ جو ایشو ہے وہ ہے
یعنی کہ یہ عوامی حقوق جو ہیں وائلیٹ ہو رہے ہیں. تو وزیر قانون نے کہا کہ جی ایک شخص کے حقوق وائلیٹ ہونے سے یا ایک پارٹی کے حقوق وائلیٹ ہونے سے پوری قوم کے حقوق جو بنیادی حقوق ہیں وہ وائلیٹ نہیں ہو رہے. ٹھیک. جی اچھا آپ پوچھنا میں چاہ رہی تھی بخاری صاحب کہ یہ 8 اکتوبر والی جو بات ہے اور جس پہ جو ہے وہ عدالت کی طرف سے بھی یہ کہا گیا جی کہ آپ کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو جو ہے وہ الیکشن ہے. اگر اس چیز کو میک شور کر دیا جاتا ہے یا کوئی گارنٹی دے دی جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ تب معاملات سنبھل سکتے ہیں یا پھر شورٹیز جو ہیں وہ جمع کرا دی جائیں عدالت میں جمع کرا دی جائیں؟ میں آپ کا کنسرن سمجھ پا رہا ہوں. میں تو چاہ رہی ہوں کہ تصادم سے کسی طرح سے ہم بچیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے بخاری صاحب, آئی پرسنلی فیل کہ شاید چیف جسٹس صاحب کو بھی ابھی لگتا ہے کہ یہ اس طریقے سے چیزیں جو ہیں یہ چلیں گی نہیں, ہم تصادم کی طرف جا رہے ہیں, اس لیے تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیز خود ہی بیٹھ جائیں, خود ہی کوئی مسئلہ جو ہے اپنا حل کر لیں. ہاں لیکن وہ انفارچونیٹلی نتیجہ یہی اخذ ہوتا ہے بالآخر کہ نہیں جی 29 اپریل کو کرا دو تسی الیکشن. کیونکہ عمران خان کی طرف سے دی جانے والی گارنٹی جس کی صرف بات کی گئی ہے, گارنٹی دی نہیں گئی ہے, اس پر تو اعتبار کر لیا ہے کورٹ نے, لیکن اسی قسم کی گارنٹی حکومت سے طلب نہیں کی کہ وہ بھی اگر دے دیں گارنٹی تو پھر انتخابات 8 اکتوبر میں ہونے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. 8 اکتوبر دیکھیں میں عرض کروں آپ سے, اگر تو عدالت یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن 30 اپریل کو ہی ہونے چاہیے تو نہیں ہو سکتے, میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. چاہے حکومت نافرمانی کرے چیف جسٹس کی یا سپریم کورٹ کی, چاہے وہ اپنی مجبوریاں ظاہر کرے, چاہے وہ جتنی مرضی تعویلات نکال کے لائیں, الیکشن 30 اپریل کو نہیں ہو